کھانا تیار ہو چکا تھا۔ کچن کی شدید گرمی میں عامر کا دم گھٹنے لگا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے یہ قصہ ختم نہیں ہونے دینا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، اب دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں، اطلاع مت دینا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ خیز آواز پر فاطمہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اے سی والے کمرے میں سوئے فاطمہ کے سسرال والے بھوک سے مجبور ہو کر اٹھنے لگ گئے۔ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلتے وہ سب فاطمہ کو آوازیں لگا رہے تھے، بھابھی جلدی سے کھانا لگا دیں، بے حد بھوک لگی ہے۔ یہ ماریا تھی، جسے آج کل دن رات اسکن کیئر کا جنون سوار تھا، کیونکہ جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ساس بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ جلد از جلد کھانا کھا کر پھر سے دوبارہ اے سی والے کمرے میں جا گھسیں۔ نماز کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سب کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جب سب کو پتا چلے گا کہ عامر گھر واپس آ گیا ہے تو انہیں کیسا جھٹکا لگے گا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے، تبھی اندر والے کمرے سے عامر نکل آیا۔ پلیٹ میں دوسری بار سالن ڈالتے ہوئے ماریا بری طرح سے چونکی۔ امی، بھائی آ گیا۔ ماریا کی آواز میں خوشی سے زیادہ صدمہ تھا، جیسے اسے عامر کی واپسی سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ سبھی نے یکدم گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ تولیے سے اپنے جسم کو صاف کر رہا تھا، اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ ارے عامر، تم کب واپس آئے؟ ارے میرا بیٹا گھر واپس آ گیا۔ جلدی سے اماں اس کے گلے جا کر لگ گئیں۔ ملی جلی آوازیں ڈرائنگ روم میں گونجنے لگیں۔ عامر ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر سب سے ملنے لگا۔ ماں نے جھٹ سے اس کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، ہائے ہائے میرا بچہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ سبھی یوں کریت کریت کر پوچھ رہے تھے، گویا کسی کو بھی عامر کا واپس آنا اچھا نہ لگا ہو۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور سب کو اپنی چھٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ فاطمہ خاموشی سے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، کسی نے اسے بیٹھنے کا نہ کہا تھا۔ تبھی عامر کی نظر اس پر پڑی۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ؟ بیٹھو نا، اتنی گرمی میں کھانا پکایا ہے تو کھاؤ بھی، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سب نے چونک کر عامر کی جانب دیکھا، خاص کر ساس نے۔ فاطمہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ہمیشہ کی طرح ساس نے کئی بار فاطمہ کو اٹھایا۔ عامر خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اماں اسے سکون سے کھانا کھانے ہی نہ دیتی تھیں۔ وہ ایک نوالا لیتی تو اماں کو یاد آ جاتا کہ روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ کبھی کہتی کہ پانی میں مزید برف ڈال کر لاؤ۔ تیسری بار جب اماں نے فاطمہ کو اٹھایا تو عامر سے برداشت نہ ہوا۔ اماں آپ اسے کھانا کھانے دیں، ماریا اور سعدیہ بھی تو ہیں، وہ بھی تو یہیں بیٹھی ہیں۔ اتنے افراد ہیں، ان میں سے کوئی جا کر لے آئے جو آپ کو چاہیے۔ لازمی تو نہیں ہے کہ ہر کام فاطمہ نے ہی کرنا ہے۔ عامر کی دو ٹوک آواز پر سب کو ہی چپ لگ گئی۔ تبھی عامر سے چھوٹا بھائی عمر ایک دم کھنکار کر بولا، مجھے آپ سب لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، خاص کر امی آپ سے۔ اب جب بھائی واپس آ ہی گئے ہیں تو میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ ہماری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ کو بتاؤں، مگر لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر وہاں جائیں اور میری شادی کی تاریخ پکی کر دیں۔ عمر کی بات پر تو گویا سب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ کچھ دیر تو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ پھر ایک دم سے اماں کو پتا چلا کہ بیٹا پسند کی شادی کی بات کر رہا ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، سینے کو پیٹنے لگیں، لیکن ان کے سامنے عمر تھا، ضد کا پکا اور لاڈلا۔ عمر نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں، خود کو کمرے میں بند کر لیا، بھوک ہڑتال کر لی۔
مگر عمر اپنی بات کا پکا تھا۔ اماں کا کوئی پینتھرا کام نہ آیا۔ عامر خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کے گھریلو کام کاج میں مدد کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ اماں کے رویے کے متعلق کوئی قدم اٹھاتا، عمر نے نیا بکھیرا ڈال دیا تھا۔ آخر کار ماں نے ہار مان لی اور عمر کی پسند کی بیوی کو بیاہنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عمر بے حد خوش تھا۔ اس نے ایک نوکری بھی شروع کر دی۔ جب شادی کا جوڑا لینے کی باری آئی تو اماں نے ماریا کو تیار کیا اور بازار جانے لگی ہی تھیں کہ عمر اچانک دروازے سے اندر داخل ہوا۔ شادی کا جوڑا نمرا اپنی پسند سے لے گی۔ آپ پیسے مجھے دے دیں، میں اور وہ ساتھ جا کر خود خرید لیں گے۔ آپ کی پسند پرانے زمانے کی ہے، وہ یہ جوڑا نہیں پہنے گی۔ اماں کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا۔ خاموشی سے پیسے اٹھا کر عمر کو دے دیے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایک بار گھر آ جائے، سارے بدلے لے لوں گی۔ فاطمہ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتی رہتی۔ اس کے کام کاج میں اب کافی کمی آ گئی تھی۔ اب وہ خود پر توجہ بھی دینے لگی تھی۔ آخر کار عمر کی بیوی نمرا بیاہ کر گھر آ گئی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ اسے اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا خوب احساس تھا۔ شادی کی رسموں کے دوران ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی چھوئی موئی لڑکی نہیں۔ اماں کا تو بس نہ چلتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دیں، مگر وہ صبر کر کے بیٹھی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی عمر جاب پر چلا جایا کرے گا، تب وہ نمرا کا نخرہ ٹکانے لگا دیں گی۔ شادی کی ساری تقریبات میں عامر فاطمہ کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ اس نے اسے لاکھوں کی شاپنگ کروائی تھی۔ دیکھ دیکھ کر اماں ہولتی لیتی رہتی۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی کہ عامر کے ہاتھ سے پیسے لے لیں اور خود فاطمہ کو سستے سے کپڑے لا دیں، باقی پیسے اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے رکھ لیں۔ مگر عامر ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے فاطمہ کے لیے ہر فنکشن کا جوڑا اپنی مرضی سے خریدا۔ دلہن بہا کر گھر آئی تو سوائے فاطمہ کے کسی نے خوش دلی سے اس کا استقبال نہ کیا۔ ہر کوئی اس سے منہ بسور کر باتیں کر رہا تھا۔ صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو خوش تھی۔ دلہن تھکی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے اسے اس کے کمرے میں لے کر بیڈ کے اوپر آرام سے بٹھا دیا۔ تبھی اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ بی بی تم کیا اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں ساری چالاکیاں۔ ابھی سے اس کو اپنے ہاتھوں میں کر کے دیورانی جٹھانی والی ٹیم بنانا چاہتی ہو تاکہ میرا جینا حرام کر سکو۔ مگر یاد رکھو، جب تک میں زندہ ہوں تم دونوں کا میں کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اماں بظاہر مذاق کے انداز میں بول رہی تھیں، مگر فاطمہ جانتی تھی کہ وہ در حقیقت یہی سب کچھ سوچ رہی ہیں۔ فاطمہ خاموشی سے کمرے سے چلی آئی۔ عمر بے حد خوش تھا اپنی پسند کی دلہن بیاہ کر جو لایا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اماں شادی کی پہلی رات ہی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ عمر کمرے میں داخل ہوا تو اماں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے کانوں میں سے بندے اتار رہی تھیں۔ عمر چونک گیا۔ اماں یہاں کیا کر رہی تھیں؟ اماں پیچھے مڑ کر مسکرائیں اور بولیں، گھر میں مہمان بہت ہیں نا، اور میرے سونے کی کہیں جگہ نہیں بن رہی تھی، اسی لیے آج میں تمہارے ہی کمرے میں سوؤں گی۔ تم نیچے جا کر سو جاؤ، میں بہو کے ساتھ اوپر بیڈ پر سو جاؤں گی۔ عمر ہکا بکا رہ گیا۔ نمرا نے بھی چونک کر سر اٹھا کر ساس کو دیکھا۔ شادی کی پہلی رات وہ بیٹے اور بہو کے ساتھ سونے کی فرمائش کر رہی تھی۔ عمر کوئی بچہ نہ تھا، جانتا تھا اماں نے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مگر گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ اگر وہ کچھ کہتا تو سبھی کہتے کہ کتنا بے شرم ہے، دلہن کے پاس جانے کے لیے ماں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے ایک نظر نمرا کو دیکھا اور خاموش ہو گیا، مگر نمرا خاموش ہونے والی نہ تھی۔ اماں جیسے ہی بیڈ پر لیٹنے لگیں، وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتی، یہ کمرہ میرا اور عمر کا ہے۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم دونوں کی ذہنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آج رات ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، اور آپ کوئی بچی نہیں ہیں جو آپ کو پتا نہ ہو کہ شادی کی پہلی رات میاں بیوی کے کمرے میں گھس کر سونا کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ آپ باہر کہیں جا کر سو جائیں، ویسے بھی مجھے زیادہ رش میں نیند نہیں آتی۔
نمرا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ عمر خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ اماں تو ہکا بکا ہی رہ گئیں۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ نئی آنے والی بہو اس قدر منہ زور ہے۔ انہیں تو فاطمہ کی عادت تھی، جسے جو کچھ سناتی رہتیں وہ خاموشی سے سنتی رہتیں۔ انہوں نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ اماں کو شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ دل ہی دل میں بولتی وہ عمر کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہیں بس شادی کے شروعات کے چند دن گزرنے کا انتظار تھا۔ شادی کے بعد چند دن پر لگا کر گزر گئے۔ عمر نمرا کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ اماں اور ان کی بیٹیاں جلتی اکڑتی رہ گئیں۔ گھر بھر کے مہمانوں کا کام اماں بار بار فاطمہ کو کرنے کے لیے کہتی، مگر عامر اس کے پاس ہی موجود ہوتا۔ جب بھی فاطمہ اٹھنے لگتی وہ اسے بٹھا دیتا اور ملازمہ کو آواز دیتا۔ اس نے شادی کے دنوں کے لیے ایک اور ملازمہ رکھ دی تھی، مگر اماں کو یہ سب کچھ شدید ناپسند آ رہا تھا۔ انہیں تو فاطمہ سے دن رات کام کروانے کی عادت تھی۔ عمر اور نمرا واپس آئے تو اگلے ہی دن ماریا کے ہونے والے سسرال بھی آ دھمکے۔ ویسے بھی وہ ہر موقع پر آنے کے بہانے ہی ڈھونڈا کرتے تھے۔ 18 افراد پہلے ہی گھر میں تھے۔ نمرا کے سسرال والے 16 لوگ بھی آ پہنچے۔ ماریا خوب بھن سنور کر ان کے ساتھ بیٹھی گپے مار رہی تھی۔ نمرا اور فاطمہ بھی وہیں موجود تھے۔ ارے بھائی، آج تو سر میں بہت درد ہے، اچھی سی چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنا کر لے آئیے۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، رات کے کھانے میں بھی بہت وقت ہے۔ ایسا کریں، چائے کے ساتھ کباب فرائی کر لیں۔ رول، سموسے اور پکوڑے تو آپ بنائیں گے ہی، اور ہاں، میرے چھوٹو کو فرینچ ٹوسٹ بہت پسند ہیں، ذرا وہ بھی بنوا لیجیے گا۔ یہ ماریا کی ساس تھیں، جنہوں نے بالکل اماں کی طرح ایک لمبا مینیو انہیں بتا دیا اور اب مسکراتے ہوئے کوئی اور بات کر رہی تھیں۔ اماں کو بھلا کیا فکر تھی؟ اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ یہ لوگ آئے تھے۔ کھانے پینے کا سارا انتظام فاطمہ کرتی۔ اس وقت بھی اماں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بہن، ابھی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ اپنی ہونے والی سمدن کا خیال نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ اماں نے فاطمہ کی طرف رخ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ کیا کہ کچن میں جا کر چائے اور لوازمات تیار کرے۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی، اسی لیے خاموشی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچن کا رخ کرتی عامر وہاں آ گیا۔ چلو فاطمہ، ہم نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ کچن کا کام ماریا خود دیکھ لے گی، آخر کو اس کے سسرال والے آئے ہیں، کل کو اس نے انہی کی خدمتیں کرنی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ابھی سے عادت ڈال لے۔ نارمل سے انداز میں کہتا ہوا عامر ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئیں۔ خود فاطمہ بھی حیران کھڑی تھی، اور ماریا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے لے جا رہا تھا۔ اپوائنٹمنٹ کس چیز کی بھائی؟ آج ڈاکٹر پر جانا ضروری ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، بعد میں کبھی چلے جانا۔ اماں بظاہر مسکراتے ہوئے بولی، لیکن در حقیقت ان کے لہجے کی کاٹ فاطمہ نے محسوس کر لی۔ عامر نے انہیں صاف نظر انداز کر دیا، نہیں اماں، آج ہی جانا ضروری ہے، اور کیوں جانا ہے یہ میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ چلو فاطمہ۔ اتنا کہتے ہی عامر نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے چائے تو بنوائیے، سر میں بہت درد ہے، ماریا کی ساس نے پھر سے کہا۔ اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا، ایک تو اس بڑھیا کو کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنی سمدن کو دیکھا۔ پھر انہیں امید تھی کہ نمرا خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی جائے گی، مگر وہ آرام سے بولی، سسرال والے ماریا کے آئے ہیں تو اصولی طور پر ماریا کو ہی جا کر ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر سسرال والوں کو بھی تو پتا چلے کہ ماریا کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ بڑے ہی متوازن انداز میں بول رہی تھی۔ اماں کا بس نہ چلا کہ وہ قریب پڑا گلدان اٹھا کر نمرا کے سر پر دے ماریں، مگر اب تو ماریا کی ساس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ ماریا ہی ان کے لیے آج چائے کے لوازمات کا انتظام کرے گی۔ ماریا مرتے کیا نہ کرتے کہ مصادق کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کو، مگر اب ماں مجبور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ماریا کو اشارہ کیا کہ وہ کچن میں چلی جائے۔ ماریا کو تو چائے کا کپ بنانا بھی نہ آتا تھا،
اتنے سارے لوازمات کیسے بناتی؟ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں چلی گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اماں کو آواز لگاتی۔ اماں جانتی تھیں کہ اسے کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ اماں نے سمدن سے بہانہ کیا اور کچن میں چلی آئیں۔ ماریا ہر چیز کا کباڑہ کیے بیٹھی تھی۔ اماں میں کیا کروں؟ مجھ سے تو چائے نہیں بنتی۔ بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے نہیں بنانا ان کے لیے کچھ بھی۔ مجھے گرمی میں پسینہ آ رہا ہے۔ ماریا اتنا کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اماں شرمندہ شرمندہ سے کچن میں کھڑی رہ گئیں۔ آخر انہوں نے چائے کا پانی چڑھایا، فریج سے کباب نکال کر تلنے شروع کر دیے۔ پسینہ ان کی کمر پر بہنے لگا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ چائے کے لوازمات تیار کرتے کرتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جس وقت وہ ٹرالی سجا کر باہر ڈرائنگ روم میں آئیں، وہ بس گرنے کے قریب تھیں۔ ٹرالی مہمانوں کے سامنے رکھتے ہی وہ دھڑم سے صوفے پر گر گئیں۔ مہمان تو کھانے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ تھا۔ اماں کو تھوڑا افسوس ہونے لگا۔ شادی ہوتے ہی ماریا سے کہوں گی کہ لڑکے کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ ان جاہلوں کے ساتھ رہے گی تو پکا پکا کر ہی مر جائے گی۔ ماریا کے سسرال والے خوب پیٹ بھر کر کھا پی چکے تھے۔ وہ لوگ خوب بھوکے تھے، اس لیے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ تبھی ان کے ساتھ آیا ہوا ایک بچہ بولا، کتنا برا بنایا تھا سب کچھ۔ سموسے تو بالکل جلے ہوئے تھے اور کباب بھی سارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ لگتا ہے ماریا آپی کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ ماریا کی ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اماں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جاتے وقت ماریا کی ساس کا رویہ قدرے اکھڑا اکھڑا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماریا کام کاج سے جی چرانے والی ایسی لڑکی ہے جو ان کے خاندان والوں کی خدمتیں نہیں کر سکتی، اور انہیں ماریا کی سامنے رنگت پر بھی اعتراض تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اماں جہاں بیٹھی تھی وہیں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ ہائی، اس لڑکی کو بولا بھی تھا کہ چائے کا کپ بنا کر ہی ان کے آگے رکھ دے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ اب بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا۔ تبھی اندر سے فاطمہ اور عامر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ فاطمہ کھلکھلا کر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اماں اندر تک تپ کر رہ گئیں۔ کیا بات ہے، بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے؟ کبھی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سیر سپاٹوں میں ہی لگے رہتے ہو۔ عامر تو جب سے واپس آیا ہے تو نے کبھی میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ فاطمہ کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے اماں شکوہ کر رہی تھیں۔ عامر مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ بھی وہیں صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرمگی مسکراہٹ اماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عامر کہہ رہا تھا، اماں، ہم لوگ آپ کے پاس بس آنے ہی والے تھے۔ دراصل فاطمہ ماں بننے والی ہے۔ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دی ہے۔ میں یہی خبر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ عامر ماں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو کھلے منہ اور پھٹی پڑی آنکھوں سے فاطمہ اور عامر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ کی اولاد ہو۔ یقیناً اگر اولاد ہو جاتی تو اپنا عامر سارا روپیہ پیسہ اپنے بچوں پر ہی خرچ کرتا۔ ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہ۔ ہاں ہاں، میں خوش ہوں۔ اچھا جاؤ فاطمہ، جا کر میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا لاؤ، انہوں نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ عامر کا دل بجھ گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اماں کے رویے نے اس کے دل میں ماں کی جگہ ختم کر ڈالی۔ ابھی وہ اسی بات پر دل جلاتے ہوئے وہیں لانچ میں بیٹھی تھیں کہ جب اندر سے کمرے سے ان کی بڑی بیٹی سعدیہ باہر نکلی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور وہ چیخو چلا رہی تھی۔ اس کا میاں برون ملک ہوتا تھا اور وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر میں ہی دھرنا دے کر بیٹھی رہتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں بری طرح سے چونک اٹھیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پاس آئی۔ اماں، اماں، زاہد نے دبئی میں دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں بھیجی ہیں اور مجھے بولا ہے کہ جلد ہی مجھے ڈاک سے طلاق نامہ وصول ہو جائے گا۔ اماں، یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے رل جائیں گے اماں۔ وہ اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ اماں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئیں۔
ابھی صبح ہی تو ماریا کے رشتے سے انکار ہوا تھا، اب سعدیہ کو طلاق ہو گئی۔ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ انہیں اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ سعدیہ ان کے برابر میں بیٹھی رو رہی تھی، مگر یکدم ہی ان کے کانوں میں اس کی آوازیں آنے بند ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے اماں دھڑم سے زمین بوس ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو کمرے میں پایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چھت والا پنکھا تھا۔ انہوں نے کروٹ لینی چاہی، مگر خود کو ہلا نہ سکیں۔ انہیں بہت عجیب لگا۔ انہیں شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں اپنے چہرے پر عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اپنے بیڈ کے دائیں جانب سے عامر کی آواز آئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ انہیں عامر کا بجھا بجھا سا لہجہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں یکدم یاد آ گیا کہ وہ کس وجہ سے بے ہوش ہو کر گری تھیں۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر عامر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ حیران رہ گئیں۔ وہ اپنا دایاں حصہ ہلانے سے قاصر تھیں۔ ہاتھ تو کیا، ان کی انگلی بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان کا دایاں حصہ کسی بہت وزنی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اماں نے اپنے پیر کو ہلانا چاہا، مگر وہ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ تب اماں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرا۔ ان کا چہرہ دائیں جانب سے ایک جانب کو کھنچا ہوا تھا۔ ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ انہیں آدھے حصے کا فالج ہو چکا تھا۔ اس خیال نے گویا ان کے اوپر لاوا انڈیل دیا۔ وہ بے ساختہ گھبرا اٹھیں۔ انہوں نے عامر کو آواز دینی چاہی، مگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے نظر گھما کر دیکھا۔ کمرے میں ہر کوئی موجود تھا۔ ان کی دونوں بہویں، بیٹے اور بیٹیاں بھی۔ وہ سب کے سب غمگین نظر آ رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اٹھ کر واش روم تک جانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ بیٹیاں جن کی ہر وقت وہ سائٹ لیا کرتی تھیں اور جنہیں انہوں نے سر پر چڑھا کر رکھا تھا، وہ ماں کے نزدیک تک نہ آتی۔ ماں کے کپڑے گندے ہوتے یا ان کا لباس تبدیل کرنے والا ہوتا تو ناک بھویں چڑھاتی ہوئے کمرے سے نکل جاتی اور بھابھیوں کو آوازیں دینے لگتی۔ نمرا تو اپنے تعلیم کے سلسلے میں دوبارہ سے یونیورسٹی جانے لگی۔ جب وہ گھر ہوتی تو ساس کی دیکھ بھال کر لیتی، مگر دن میں کئی بار ان کو لباس تبدیل کروانے کی ضرورت پڑتی۔ کھانے کے چمچے ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے، کھانا بھی وہ جو بالکل پتلی حالت میں ہوتا۔ یہ سب کچھ سوائے فاطمہ کے اور کوئی نہ کرتا۔ یہاں تک کہ ان کے سکے بیٹے بھی اتنا بوجھ اٹھانے کے لائق نہ تھے۔ فاطمہ کی حالت خود بھی اگرچہ خراب تھی، اس کے باوجود بغیر ناک منہ چڑھائے دن میں کئی بار اماں کے گندے کپڑے تبدیل کرتی۔ انہیں موشن لگ جاتے، تب بھی فاطمہ کبھی منہ نہ بناتی۔ ان کے لیے پرہیزی کھانا خود تیار کرتی اور انہیں کھلاتی۔ جب فاطمہ چمچ میں کھیر یا یخنی ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی تو اماں کو یاد آتا کہ کیسے وہ دن بھر فاطمہ سے کام کروانے کے بعد اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دیتی۔ کس طرح سے انہوں نے دن رات بھاری کام کروا کر اس کا بچہ ضائع کروایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تو فاطمہ نرمی سے ٹیشو سے ان کی آنکھیں صاف کرتی۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ دن رات آوازیں دیتی رہتی، ماریا، سعدیہ، کوئی تو میرے پاس آ جاؤ، 2 گھڑی آ کر بیٹھ جاؤ، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں بس مرنے والی ہوں، مجھے موت سے خوف آ رہا ہے۔ مگر ماریا اور سعدیہ پلٹ کر جواب ہی نہ دیتی۔ فاطمہ اماں کی حالت دیکھتی تو اسے افسوس ہوتا، حالانکہ اسے یاد تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنے برے سلوک کیے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ساس کو اس حالت میں دیکھنے کی دعا نہ کی۔ ایک روز فاطمہ اماں کو سہارے سے بٹھا کر ان کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک انہوں نے الٹی کر دی۔ الٹی سیدھا فاطمہ کے کپڑوں پر جا گری۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود اس کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ اسے یکدم زور سے ابکائی آئی۔ وہ واش روم میں جا کر خود کو صاف کر کے جس وقت باہر آئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑے سے اماں کو صاف کرنا شروع کیا۔ تبھی فاطمہ کو لگا کہ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ فاطمہ نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو کچھ لفظ فاطمہ کے پلے پڑے۔ وہ کہہ رہی تھیں، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار انہی لفظوں کی گردان کر رہی تھیں۔ فاطمہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، کہنے لگی، ایسا مت کہیں امی جان،
آپ عامر کی ماں ہیں تو اس لحاظ سے میری بھی ماں ہی ہوئی۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ آپ کی مشکل میں آسانی کرے۔ فاطمہ کی بات سنتے ہی اماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ شاید وہی ان کی آسانی کی گھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور ان کی روح جسم سے نکل کر آسمان میں پرواز کر گئی۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔